وظیفہ ربانی کہیں آپ، وظیفہ ربانی، سبحان تو اللہ۔ درود شریف کی جتنی کثرت ہے وہ بہت اچھی بات ہے، استغفار بھی کرنا ہے، ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے، لیکن درود شریف کی جتنی کثرت ہے آپ تو اس کو اپنے لیے نعمت سمجھیے اور اس پر شکر کیجئے اور اس کو اور بڑھائیے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ، کیونکہ جو درود شریف پڑھتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ استغفار نہیں کر رہا، درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے اور مقبول۔ باقی چیزوں کے بارے میں ہم شبہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تو شبہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو مقبول ہے۔ یقین سادات کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں سادات یعنی آل رسول جو اصلی ہیں، ٹھیک، کیونکہ میرے نزدیک سید دو طرح کے ہیں، ایک خاندانی اور ایک جاپانی، ٹھیک، جو خود بخود بن گئے، ٹھیک ہے جی، ان کے پاس شجرہ نہیں ہے اور انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم نہیں ہیں، لیکن جی وہ جی کہلانا چاہتے جی ہیں۔ جی جی، ان کو بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ میرے نبی کو گالی دے رہے ہیں اللہ اکبر، اور ان کو پتہ نہیں کہ وہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت، اور جو سادات ہیں وہ ان کے پاس اگر یقینی طور پر ہے تو وہ چھپائیں نہیں، اور جو نہیں ہیں وہ بتائیں بتائیں نہیں۔ نہیں، سادات کے حوالے سے ہم مسلمانوں پر یہ ہے کہ سادات عزت میں، درجے میں، مرتبے میں محترم ہے، مگر قوانین سے مستثنا نہیں ہے، اسلام میں استثناء نہیں ہے۔ جرم کریں گے تو وہ بھی اسی طرح ہی مجرم شمار ٹھیک، ہوں گے، لیکن مسلمانوں کو، اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے صدقہ حرام کر دیا۔ اب دعا کیا فرمائی وہ سادات کو معلوم ہے یا نہیں؟ یا اللہ میری اولاد کو اتنا رزق دے کہ ان کے لیے صرف جینے کے لیے کافی ہو، اللہ اکبر، دعا یہ فرمائی، یہ دعا فرمائی خود۔ تو سادات کا سادات ہونا بہت عزت کی بات ہے، مگر ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر کچھ ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ ان کی گزر بسر نہیں ہوتی۔ جب تک اسلامی ریاست تھی ان کا خیال رکھا جاتا تھا، ٹھیک، اب ریاستی طور پر ہمارے ہاں صرف عمال کا، حکمرانوں کا ہی خیال ہے، ملکی انہی کا ہے، انہی کا خیال، باقی لوگ تو صرف ان کے لیے جانور ہیں، وہ ان سے اسی طرح کام لیتے ہیں۔ تو معاشرے کے مسلمانوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد رسول میں اگر کوئی ضرورت مند ہے یا اس کی گزر بسر عزت کے ساتھ نہیں ہو رہی، اس کو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہے، تو وہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر کوئی رشتہ دار ہیں تو ان کا، اگر نہیں ہے پڑوسی ہیں، ارد گرد پتہ ہوتا ہے۔ مسجد کو ہماری اصل میں ہم نے اپنی آباد نہیں کیا، ہماری مسجد ہماری اسمبلی تھی، ہماری مسجد ہماری سب کچھ تھی، یعنی آپ مسجد کو آج بھی مضبوط کر لیں تو ان سیاستکاروں کو، حکمرانوں کو وہاں آنا پڑے گا، لوکل گورنمنٹ کا ایک تصور فوراً بن جاتا، سارے مسائل وہیں حل ہوتے تھے۔ بالکل ٹھیک، ہم نے مسجد کا وہ تصور ہی ختم کر جی، دیا۔ تو اب مسجد میں آتے ہوں تو محلے کی ہر مسجد کو اگر ہم یہ اب بھی بنا لیں کہ ہم محلے کے مثال کے طور پر 100 گھر ہیں تو ان 100 گھروں کی ہمارے پاس مسجد میں تفصیل ہو، کون ضرورت مند ہے، صحیح، کس کے ہاں کیا معاملہ ہے، تو وہ 100 گھرانے مل کر ایک دوسرے کی خبرگیری بھی کریں اور ضرورتیں بھی پوری کریں۔ ہم یہ ٹھیک ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ مال کا میل ہے اور سید کی شان زیادہ ہے، لیکن آپ کے پاس اور کوئی پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ یہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اور آپ اپنی گزر بسر کے سوا بچا نہیں پاتے، تو اس زکوٰۃ کا شرعی ہیلا کروائیں اور پھر ان کو پہنچائیں۔ اس کی مثال حدیث میں ملتی ہے، ایک شخص صدقے کی کھجوریں لایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کو دینی تھی مستحق کو دے دی گئیں، اس کو مالک بنا دیا، اس نے وہ بطور تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمائی، اور جملہ کیا فرمایا؟ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ، اس کے لیے یہ صدقہ تھا، ہمارے لیے یہ ہدیہ۔ کتنا سٹل طریقہ ہے یہ، آسان، کتنا ایک غیر یعنی محسوس طریقہ ہے، عزت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تو یہ واضح ہے ہمارے سامنے، لیکن یہ گورنمنٹ سے امید نہ کی جائے کہ وہ کریں گے۔
ہم ہر محلے میں خود کریں کمیونٹی لیول پہ آپ خود یہ کریں، اور اس کے لیے کسی کا انتظار نہ کریں. اللہ خوف پر. میں اگر 2 آدمی اپنے ساتھ ملا کے شروع ہو جاؤں گا تو 10 آ جائیں گے. صحیح. اور پھر یہ ایک سے دوسرے علاقے میں خود بخود. مثلا میں نے ربیع الاول کو منانے کے 4 طریقے رکھے. چراغاں بھی ہوگا، جلوس بھی ہوگا، شب میلاد میں جلسہ بھی ہوگا، ہم نعرے بھی لگائیں گے، لنگر بھی کھلائیں گے، 4 شادیوں کا خرچ دیں گے محلے میں، ٹھیک 4 بچوں کو تعلیمی اخراجات دیں گے. ٹھیک. ہم جتنی ہماری پہنچ، پورے ملک کو تو ہم دے نہیں سکتے، صحیح. جتنا تو اختیار رسائی جہاں تک. محلے کے لوگوں کو جو مسجد کے ہیں صحیح. ضرورت مند ہیں، صحیح. ان کو بھی ایک تو میلاد کی تاریخ یاد رہے گی، صحیح. اور میلاد منانے کا یہ بھی طریقہ ہے. صحیح. ہم کوشش کریں. مثال کے طور پر اسلام میں مسلمان پر 5 یا 6 حق بتائے گئے. اس میں سلام کا جواب دینا، چھینک پہ دعا دینا، بیمار پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ قربانی ہوگی تو میں نے اس کو جو میرا باس ہے یا کوئی بہت نامور جس کے پہلے ہی کمی نہیں ہے اس کو تو ران بھجوانی ہے. ہاں جی، یہ ران کا لیکن سسٹم میرے غریب رشتہ دار ہیں تو ان کو مشکل سے شاید بوٹی میں پہنچا دوں. ارے نہیں، انہوں نے خود بھی کی ہوگی، مل گئی ہوگی پڑوس سے. یہ احساس ہمارا چلا گیا. تو سادات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حوالے سے رابطے میں رہیں. وہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن وہ آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ غیر محسوس طریقہ اگر آپ اپنائیں گے تو یہ بڑی آسانی سے. لیکن یہاں پر وہ ماحول نہیں رہا. وہ ماحول نہیں رہا. ہمیں ابتدا میں تو یہ کرنا ہوگا. ٹھیک. اس کے بعد پھر آپ ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ جو بھی کر سکتے ہیں نیکی کریں. اور سید کے ساتھ نیکی کرنے میں ہمیں کئی گنا زیادہ ثواب ہے. سبحان اللہ. یہ احساس ہونا چاہیے. بہاول پور سے خالدہ بی بی ہیں ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آمنہ بی بی. خالدہ نہیں، آمنہ. جی آمنہ بی بی. جی پہلے تو مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرے والد صاحب جو ہے نا وہ حیات نہیں ہے، لیکن وہ بالکل آپ کی مطلب شباہت میں تھے نا، اس لیے آپ کو دیکھ کے دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. مہربانی. اچھا چلیں پہلے دعا تو مجھے کیا آپ سے کریں. 2 باتیں کرنی ہے. بہت مشکل سے کال ملی ہے اور بہت دلی خواہش تھی آپ سے بات کرنے کی. جی پہلی فرمائیے. بات تو یہ ہے کہ محکم الدین سیرانی صاحب کے بارے میں ضرور کچھ بات کیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا نیا گھر بن رہا ہے تو میں اس میں شفٹ ہوں گی، تو میں چاہتی ہوں آپ کوئی مجھے ایسا عمل بتائیں جو بہترین ہو ایک مسلمان کا اپنے نئے گھر میں. مطلب اگر آپ چلے جاتے ہو تو سب سے بہترین عمل کیا ہے ایک بینگ مسلم؟ آپ کا جو پہلا سوال ہے شکریہ. بزرگوں کے حوالے سے تذکرہ کرنے کا، ہم تو رمضان میں جن ہستیوں کے دن خاص ہیں ان کا بھی ذکر نہیں کر سکے، صرف آپ لوگوں کے سوالوں کی وجہ سے. صحیح. کہ آپ لوگوں کی نمائندگی زیادہ ہو جائے، آپ کی شراکت زیادہ ہو جائے، شمولیت زیادہ ہو جائے. ورنہ یہ ذکر تو ہمارے لیے غذا بھی ہیں، دوا بھی ہیں، اور میں کہوں گا کہ سعادت بھی ہے. یقیناً. تو جتنے بزرگ ہیں سب اللہ والے، سب محترم ہیں، اور سب کا ذکر مبارک. گھر میں جب ابتدا کریں تو اذانیں کہیں، 7 اذانیں مختلف کونوں میں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور پھر گھر میں جائیں. اور ہو سکے اللہ نے اہلیت دی ہے تو صدقہ کریں. یہ بہترین طریقہ. پوری اذانیں؟ جی پوری اذان 7 اذانیں اکٹھی دے دیں. ٹھیک ہے جی. ایک گھر کے مرکز میں دے دی، 4 کناروں میں دے دی، قبلے کی طرف منہ کر کے، جتنی آواز ہے ایک ہی شخص دے سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی ایسی ہو کہ جی لڑائی زیادہ ہوتی تو اذانیں دیا کریں. اچھا جی. تو یہ اذانوں سے ہوتا ہے کہ اگر کسی کو شبہ ہو کہ کسی نے کوئی چیز رکھ دی ہے، یا آنے والا کوئی ایسا آیا کہ اس میں کوئی خرابی تھی، تو یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیطان بھاگتا ہے اذان سے. بالکل ٹھیک. کوئی اور کہاں سے رہ جائے گا پھر. بالکل ٹھیک. تو ہم لوگ ان نیکیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اب مثلا مجھے سلام کرنا بھی آج کل مشکل ہے، حالانکہ یہ سلام کر لیں تو کتنی محبت بڑا مشکل سب سے. بلکہ اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے یہ اس طرف سلام میں کیا مشکل ہمیں پیش آ گئی؟ جی شرم آتی ہے، دوسرا کرے جی میں کیوں کروں. عجیب بات ہے. حالانکہ یہ محبت کی چابی ہمیں ملی ہوئی ہے. ایک اگر ہاتھ ملائیں تو سینے میں کینہ نہیں رہتا، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا. کینہ جاتا ہے، بلکہ اگر محبت سے ایمان والے سے کیا جائے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ. لیکن ہم لوگ ان چیزوں پہ آتے نہیں ہیں. اب رمضان تھا، رمضان کو شہر مواسات بھی کہا جاتا ہے، ہمدردی کا.
ہم نے کن سے کی ہمدردی؟ اکا دکا کسی نے کر لی، نہیں کی، احساس ہی نہیں۔ عید آئے گی، عید میں بھی صرف چند خاص کو ملنا، اس میں بھی نہیں کہ میں دو چار کو اور کو خوشیاں بانٹ دوں، جو ایسے ہیں ان کو مل لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، اللہ اس کے قریب چلے گئے، آج عید کا دن ہے کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا جی جن کے ماں باپ ہیں وہ ان کی خوشیاں کر رہے ہیں، میرے ماں باپ نہیں، یتیم ہوں۔ میرے آقا اس کو لے کے اپنے گھر آتے ہیں، تیار کرواتے ہیں، نہلا دھلا کے، فرمایا کیا اس پر خوش ہے میں تیرا باپ بن جاؤں، حسنین تیرے بھائی بن جائے؟ یہ شفقت دیکھ کر جن کے ماں باپ تھے وہ تمنا کر رہے تھے کاش آج ہمارے ماں باپ نہ ہوتے۔ یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے، اپناتے نہیں ہیں ہم اپناتے نہیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سن لیں، فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، کتاب المغازی میں، فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائیں گے، وہ ہو گیا ہم میں۔ انجم سعید صاحب ہمارے اولمپئن ہیں، ہاکی کے پلیئر ہیں، وہ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم نور بھائی، انجم سعید بول رہا ہوں۔ سر ذرا نام بتائیے گا دوبارہ۔ انجم سعید جی اولمپئن۔ جی انجم سعید صاحب کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ جی بڑی مہربانی، سب سے پہلے آپ کو اور مولانا صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ نور بھائی میرے دو سوال ہیں، اور ذرا میں پورا مہینہ آپ کی ماشاءاللہ یہ دیکھی ہے اپنے نشریات جو آپ نے کی ہے، اور بہت زبردست اور بہت بہت آپ کو مبارک۔ جزاک اللہ جی، شکریہ۔ اور میں صرف ایک پہلے تو ریکویسٹ ایک کرنی ہے کہ یہ رمضان کے بعد بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پروگرام مولانا صاحب کے ساتھ آپ یہ کنٹینیو کریں؟ جی ٹھیک۔ تو دوسرا سوال میرے دو یہ ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک تو سفر کی نماز ہم لوگ جاتے ہیں ٹیم کے ساتھ باہر کھیلنے، تو ادھر نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو ذرا سفر کی نماز کے بارے میں یہ ہے پوچھنا تھا کہ فرض کے ساتھ سنتے ضرور پڑھنی ہوتی ہے، یا اس کا پورا ایک طریقہ ذرا ٹھیک ہے، یہ بتا دیجیے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو شوال کے روزے ہوتے ہیں یہ عید کے 3 دن جو ہوتے ہیں یہ چوتھے دن سے شروع کرنے ہیں، یا اس کا ذرا بتا دیجیے۔ جی بہتر۔ انجم صاحب سلامت رہیے، آپ تو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ کیونکہ صاحب رانا مجاہد صاحب بھی اولمپئن ہاکی کے، ان کا بھی فون خود سے آیا، یہ انجم صاحب نے بھی خود فون کیا۔ ویئر آنرڈ، آپ ماشاءاللہ پاکستان کا پرچم ہوتا ہے آپ کے سینے پہ، آپ لیزر پہنتے ہیں، بہت شکریہ انجم صاحب۔ جی محمد صاحب۔ جی ان کے پہلے سوال کا جواب یہ کہ انسان ایسی جگہ سفر کر رہا ہے کہ وہاں اس کا اپنا گھر نہیں ہے، بیوی نہیں وہاں رہتی، جی میچز کا وہ بتا رہے تھے جیسے ہم جاتے ہیں نمائندگی، مسافر ہیں وہ، اگر ان کی نیت وہاں 14 دن سے زیادہ رہنے کی ہے ایک ہی جگہ، یہ نا مثال دو ایک ملک میں گئے ایک شہر میں 3 دن پھر اگلی جگہ، تو وہ نہیں، ایک ہی جگہ اگر 14 دن سے زیادہ رہنا ہے تو مسافر نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر وہاں پر ایک جگہ پہ 3 دن پھر 2 دن جہاں جاتے رہیں گے یہ مسافر ہوں گے۔ سفر کی حالت میں جب سفر جاری ہو تو صرف فرض پڑھیں، واجب اور فرض۔ ٹھیک۔ اور اگر ٹھہرے ہوئے ہیں تو سنتیں پڑھیں گے تو ثواب پائیں گے۔ ٹھیک۔ جلدی ہو کسی عذر میں نہیں پڑھتے تو وہ نہ پڑھیں، لیکن رہیں گے وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، تو اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہیں تو فرض اور واجب انہوں نے ادا کرنے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ شوال کے 6 روزے عید کے دوسرے دن سے آپ رکھ سکتے ہیں، اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے میں وقفہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، پورے مہینے میں وقفہ کرتے ہیں؟ پورے مہینے میں 6 پورے کرنے ہیں، ٹھیک۔ وہ اکٹھے رکھ لیں۔ وہ لوگ دوسرے دن سے اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، جی ٹھیک، تو ان کو آسانی ہوتی ہے، تو آپ نے ایک رکھ لیا، 2 دن کے بعد پھر رکھ لیا، 6 دن کے بعد، پورے مہینے میں 6 کرنے ہیں۔ فائدہ کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو نیکی لائے گا اس کا 10 گنا بدلہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ 30 روزے ہو گئے رمضان کے، بھلے 29 ہوں ثواب 30 کا ملے گا، 30 کا ملے گا۔ تو 30 ہو گئے رمضان کے، 6 یہ ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ 36، 36۔ جی
اب آپ اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں تو کتنے ہو گئے؟ 360 تو ہو گئے۔ پورے سال کے روزوں کا ثواب مل اللہ جاتا اکبر، ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے، نفلی روزے ہیں، کوئی رکھے بڑی کمال کا سعادت ہے، بونس، کمال نہیں کا رکھتا تو اس پہ وہ لازم نہیں بالکل ہے۔ ٹھیک۔ اور صاحب مسز واسے نے ایک سوال کیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ جب تسبیح آپ عموماً کرتے ہیں تو آپ بیچ میں سے کبھی اگر کاؤنٹ میں بھول جائیں اور آپ کو وہ، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ ایک ہوتا ہے وظیفہ جس کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے، اور ایک آپ ویسے پڑھ رہے ہیں، مثلا میں دروشی پڑھ رہا ہوں، استغفار پڑھ رہا ہوں تو پڑھتا جا رہا ہوں۔ یہ صرف عادت کو یا توجہ کو رکھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک آپ کی یکسوئی کنسنٹریشن یا آپ کا ایک احساس رہتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ کچھ چیزیں ہیں جن کی تعداد ہے تو پڑھنے کی، حالانکہ اللہ بغیر گنے دیتا ہے، ہم اس کو گن کے دیں۔ تو اگر وہ تعداد نفلی طور پر وظیفہ ہے تو اس کو پڑھتے جائیں، اس میں نہیں۔ اور اگر کوئی تعداد پوری کرنی ہے تو ایک چیز ہے جس کو ہم تحری کہتے ہیں، یعنی گمان جس طرف غالب ہو اس کو گمان کر لیں، ٹھیک لیکن کوئی مانی ہوئی ہے تو اس کو پھر تعداد پوری کرنی ہوگی۔ ٹھیک۔ مولانا صاحب، مصدق اب کتابوں کے اندر میں کہیں ریفرنس سے کسی جگہ سے مختلف تعداد کا پتہ لگ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے اس کو میں پڑھنا شروع کر دوں؟ نہیں، یہ صوفیاء کے اولیاء کے طریقے ہیں۔ طریقے ان کو دیکھیں ہمارے ہاں شریعت میں بتایا گیا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ 100 پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تعداد جو بتائی گئی وہ آپ کر لیتے ہیں، مگر بعض جو وظائف ہیں وہ ہم یعنی اس لحاظ سے نہیں کرتے کہ اتنی تعداد، ہاں کسی کا مان لیا کہ 1.25 لاکھ پڑھنا ہے تو وہ پورا کرنا وہ ہے۔ پورا بالکل ٹھیک۔ ایک سپریم بریک کی طرف بڑھتے ہیں خواتین و حضرات، اور انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔